حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب، جب رجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یوں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہمیں صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچنا ہمارے نصیب کے اندر تحریر فرما۔ یعنی کہ ہمیں یہ توفیق اور یہ کرم اور یہ شان عطا فرما کہ ہم جو ہیں رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھیں اور رمضان کے اندر جو ہے اپنے معمولات حسنہ کو اختیار کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، یہ بھی شعب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس رمضان شریف کے مہینے کے تعارف کے اندر حضور نے ذکر فرمایا، یہ اس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کو ذکر فرمانے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کے آخری ایام تھے، شعبان کے آخری ایام تھے اور رمضان شریف جو تھا بالکل قریب تھا اور ابھی اس کے دن جو ہے وہ طلوع ہونے والے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطاب فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہمیں حضور نے خطاب کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اس کے اندر ہمیں چیزیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک جو عظیم چیز تھی، باقی بھی ساری چیزیں بڑی عظمت اور بزرگی والی تھیں، ان عظمت اور بزرگی والی چیزوں میں سے ایک چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ذکر فرمائی، وہ ایک چیز یہ تھی، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو بندہ ایک نفلی کام کرتا ہے، ایک نیکی ایسی کرتا ہے کہ جس کا تعلق نفل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فرض کے ساتھ نہیں، واجب کے ساتھ نہیں ہے، سنت اور نفل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اللہ تعالیٰ اس ایک نفل کام کا ثواب اس کو رمضان کے اندر یہ عطا فرماتا ہے کہ جس طرح باقی مہینوں کے اندر ایک فرض کرنے کی جزا اللہ عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب ایک نفل رمضان مہینے کے اندر ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنا ثواب رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر ایک فرض ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کے برابر ثواب رمضان شریف کے مہینے کے اندر ایک نفل اور ایک مستحب اور سنت کام ادا کرنے کا اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک فرض کے برابر۔ اور پھر فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ شوال کے مہینے سے لے کر اگلے آنے والے شعبان کے مہینے تک ان 11 مہینوں کے اندر جو بندہ 70 فرائض ادا کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، رمضان شریف کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرائض ادا کرنے کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان شریف کی عظمت ہے۔